میری پیاری بہنوں، رمضان کا مہینہ آتے ہی صرف دن اور رات ہی نہیں بدلتے بلکہ گھروں کے حالات، دلوں کا سکون اور رزق کی کیفیت بھی بدلنے لگتی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم اس تبدیلی کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اسی بابرکت مہینے میں عورت کا پہناوا، اس کی پسند کی چیزیں، اس کا انداز زندگی غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض چیزیں اگر عورت پہن لے تو اس کے گھر کے حالات پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں عورت کا پہننا محض ایک عادت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے، کیونکہ اس مہینے میں چھوٹی سی لاپرواہی بھی گھر سے برکت چھین لیتی ہے، دلوں میں ایسی بے چینی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض گھروں میں اچانک سکون ختم ہو جاتا ہے، بات بات پر دل الجھنے لگتا ہے، رزق میں تنگی محسوس ہونے لگتی ہے، مگر اس کی اصل وجہ کوئی نہیں سوچتا۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں عورت کا یہ 5 چیزیں پہننا یا نہ پہننا پورے گھر کی فضا پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وہ نازک وقت ہوتا ہے جب فرشتے اعمال کو خاص نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور عورت کی ہر چھوٹی بڑی عادت اس کے گھر کے لیے یا تو رحمت بن جاتی ہے یا پھر خاموش آزمائش۔ افسوس یہ ہے کہ اکثر عورتیں لاپرواہی میں ایسی چیزیں پہن لیتی ہیں جو اس بابرکت مہینے میں نقصان کا سبب بن جاتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ گھر سے سکون اٹھنے لگتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ دراصل خبردار کرنے والا مہینہ ہے جو آنے والے دنوں سے پہلے انسان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، مگر ہم اس اشارے کو پہچان نہیں پاتے۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، وقت ضائع کیے بغیر ہم بات کرتے ہیں ان 5 چیزوں کے بارے میں جنہیں رمضان کے مہینے میں پہننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں نظر انداز کر دی جائیں تو گھر میں غربت آہستہ آہستہ ڈیرے ڈال دیتی ہے، پریشانیاں قدموں سے لپٹ جاتی ہیں، اور سکون ایسے رخصت ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ پہلی چیز، چوڑیاں۔ میری پیاری بہنوں، چوڑیاں محض زیور نہیں ہوتی بلکہ عورت کی نزاکت، اس کی ذمہ داری، اس کے گھر کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ عورت کے ہاتھوں میں چوڑیوں کی کھنک اس کے گھر میں زندگی کی موجودگی کا اعلان کرتی ہیں، جیسے کسی سوکھے باغ میں پانی کی پہلی بوند پڑ جائے اور مٹی سانس لینے لگے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جس عورت کے ہاتھ خالی رہتے ہیں وہاں دل بھی خالی ہونے لگتے ہیں اور گھر کی فضا میں ویرانی اترتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان کے مہینے میں عورتوں کو نصیحت فرمائی کہ اس مہینے میں وہ اپنے بازوؤں کو خالی نہ رکھیں، کیونکہ چوڑیاں عورت کے لیے پردے کی طرح ہوتی ہیں جو اسے بے حیائی سے روکتی ہیں اور گھر کے نظام کو بکھرنے سے بچاتی ہیں۔ چوڑیاں پہننے سے عورت کے اندر نرمی، برداشت اور صبر پیدا ہوتا ہے، اور یہی اوصاف گھر کو جوڑے رکھتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے دھاگا موتیوں کو بکھرنے نہیں دیتا۔ رمضان کے مہینے میں جو عورت چوڑیاں پہنتی ہے وہ صرف زینت نہیں کرتی بلکہ اپنے گھر کے لیے برکت کا اعلان کرتی ہے۔ مگر یاد رکھو، نیت اور مقصد ہی عمل کو رحمت یا وبال بناتا ہے۔ اگر یہی چوڑیاں کسی غیر محرم مرد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پہنی جائے تو یہی زینت آزمائش اور وبال بن جاتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ معراج کی رات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ جہنم میں کچھ عورتوں کو شدید عذاب میں مبتلا دیکھا جن کے بازوؤں پر موٹے موٹے سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو چوڑیاں پہن کر غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی تھی اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
امت کی عورتوں کو نصیحت فرمائی کہ زینت کو حدود سے باہر مت جانے دو۔ دوسری چیز دوپٹہ۔ دوپٹہ محض ایک کپڑا نہیں بلکہ عورت کے وقار، اس کی پہچان اور اس کی باطنی کیفیت کا اعلان ہوتا ہے۔ جس طرح چراغ کے گرد شیشہ نہ ہو تو ہوا شعلے کو بجھا دیتی ہے، اسی طرح عورت کے وجود کے گرد دوپٹے کا ہونا اسے فتنے کی ہوا سے محفوظ رکھتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ عورت کا دوپٹہ اس کے لیے ڈھال کے مانند ہے، جو نہ صرف نگاہوں کے وار سے بچاتا ہے بلکہ دلوں کے سکون کا سبب بھی بنتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب اعمال اوپر اٹھ جاتے ہیں تو اس وقت عورت کا پردہ اختیار کرنا اس کے گھر کے لیے خاموش دعا بن جاتا ہے، اور وہ دعا دیواروں سے ٹکرا کر واپس نہیں آتی بلکہ برکت بن کر پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ جن گھروں میں عورت دوپٹے کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے وہاں آہستہ آہستہ حیا کمزور ہونے لگتی ہے، اور حیا کمزور ہوتے ہی رزق میں برکت کم ہوتی ہے، دلوں میں سختی اور رشتوں میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز انگوٹھی۔ انگوٹھی بظاہر ایک چھوٹی سی زینت ہے مگر اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ ہاتھ پر پہنی گئی انگوٹھی انسان کے مزاج کو قابو میں رکھتی ہے، جیسے لگام گھوڑے کو بے قابو ہونے سے بچاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب نفس زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے اس وقت عورت کا سادگی کے ساتھ انگوٹھی پہننا اسے حد میں رکھتا ہے اور اس کے اندر ایک وقار پیدا کر دیتا ہے۔ جب عورتوں کے ہاتھ بالکل خالی رہتے ہیں وہاں دلوں میں کھلاوا پیدا ہونے لگتا ہے، اور یہی کھلاوا بعد میں بے سکونی، بے صبری اور ناشکری کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک نیک بزرگ کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے گھر میں عجیب سی بے سکونی ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے، شوہر کے دل میں سختی پیدا ہو گئی ہے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تمہارے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ عورت نے کہا میں نے یہ سب چیزیں فضول سمجھ کر چھوڑ دی ہیں۔ بزرگ نے فرمایا بیٹی یہ چیزیں فضول نہیں ہوتی، انسان کی بات کو سنبھالتی ہیں۔ چوتھی چیز پازیب۔ پازیب کو آج کے معاشرے میں محض ایک پرانا زیور سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پازیب عورت کے قدموں کی پہچان، اس کی حیا اور اس کے چلنے کے انداز کی علامت ہوا کرتی تھی۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ عورت کے قدموں کی آواز اگر حدود میں ہو تو وہ گھر میں برکت کی آمد کا اعلان بن جاتی ہے۔ پازیب پہننے کا اصل مقصد یہ تھا کہ عورت اپنے قدموں کا احساس رکھے، وہ جانے کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کس نیت سے جا رہی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کشتی میں لنگر ہو تو طوفان میں بھی نہیں بہہ سکتی۔ رمضان کے مہینے میں پازیب پہننے والی عورت دراصل اپنے نفس کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ پانچویں چیز مہندی۔ آج کی عورت مہندی کو صرف شادی بیاہ یا کسی تقریب تک محدود سمجھتی ہے، حالانکہ پرانے وقتوں میں مہندی عورت کے لیے صرف زینت نہیں بلکہ ایک پیغام ہوا کرتی تھی، ایسا پیغام جو خاموشی سے دلوں تک پہنچتا تھا۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ مہندی عورت کے ہاتھوں پر صبر کی مہر ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح مہندی کا رنگ فوری نہیں چڑھتا، تھوڑی وقت لیتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی گھریلو معاملات میں جلد بازی کی بجائے برداشت اور ٹھہراؤ اختیار کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں مہندی لگانے کا مقصد یہ تھا کہ عورت اپنے ہاتھوں کو خیر اور نرمی کی علامت بنائے، کیونکہ یہی ہاتھ دعا بھی اٹھاتے ہیں، بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں اور گھر کی بنیاد جوڑے رکھتے ہیں۔ مہندی عورت کو یاد دلاتی ہے کہ ہاتھوں سے صرف زخم نہیں دیے جاتے بلکہ مرہم بھی رکھا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب آپ جان چکی ہوں گی کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں ضرور اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں صرف پہننے کی حد تک نہیں بلکہ نیت، حیا اور حدود کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ عورت کیا پہنتی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس نیت سے پہنتی ہے
اور کن نگاہوں کے لیے پہنتی ہے۔ یاد رکھو، رمضان صرف روزوں اور تراویح کی راتوں کا مہینہ نہیں، یہ خود کو بدلنے، نیتوں کو درست کرنے اور اپنے رب سے لو لگانے کا مہینہ ہے۔ اگر عورت اسی مہینے میں اپنی زینت کو حدود میں رکھ لے، اپنے لباس کو وقار بنا لے اور اپنی نیت کو پاک کر لے، تو وہ صرف خود کو نہیں سنبھالتی بلکہ اس کے ساتھ پورا گھر بھی سنبھل جاتا ہے۔ عورت کا درست ہونا پورے خاندان کی اصلاح ہے، اور عورت کی غفلت پورے گھر کی آزمائش بن جاتی ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم زینت کو عبادت بنا لیں، فیشن کو فتنہ نہ بننے دیں، اور رمضان کو واقعی معافی، سکون اور برکت کا مہینہ بنا لیں۔